السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ابن ناصر لرننگ کو اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جو نیا ہے تو اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق یونٹ نمبر 1 سے ہے، جس کا عنوان ہے سمپلسٹی اینڈ ہیوملٹی آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمپلسٹی سے مراد سادگی اور ہیوملٹی سے مراد عاجزی۔ سمپلسٹی ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، ہیوملٹی بھی ایبسٹریکٹ ناؤن ہے اینڈ کنجنکشن ہے آف پریپوزیشن۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پراپر ناؤن ہے، جہاں پر حضرت ہمارے پاس ایڈجیکٹیو ہے۔ ہم اپنے عنوان کو پارٹس آف سپیچ کے حوالے سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب ریڈنگ پورشن کی طرف چلتے ہیں۔ پری ریڈنگ پورشن ہمارے پاس پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو سکپ کرتے ہیں۔ ریڈنگ: ہیوملٹی، عاجزی اینڈ سمپلسٹی اور سادگی ور انگریوینڈ، پختہ گہری جڑوں والے ٹریٹس، خاصیتیں آف حضرت محمد پرسنالٹی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پرسنالٹی سے مراد شخصیت۔ عاجزی اور سادگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں رچی ہوئی خاصیتیں تھیں۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیور میڈ، نے کبھی بھی نہیں بنایا، پیپل، لوگوں کو، فیل، محسوس، اسمال، حقیر، انوانٹڈ، ناپسندیدہ، آر امبیرسڈ، یا شرمندہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے لوگوں کو کبھی بھی حقیر، ناپسندیدہ یا شرمندہ محسوس نہیں کروایا۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارجڈ، تاکید فرمائی، ہز فالوورز، اپنے پیروکاروں کو، ٹو لیو ڈیسنٹلی، کہ وہ مہذب طریقے سے رہیں، اینڈ کائنڈلی، اور ہمدردانہ طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو ہمیشہ مہذب اور منصفانہ طرز زندگی گزارنے کی تاکید فرمائی۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وڈ سٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، وین ایور، جہاں کہیں بھی، دیر واز اے پلیس، جگہ ہوتی، اویلیبل، میسر، ان این اسمبلی، مجلس میں، اینڈ نیور ساٹ، اور کبھی تلاش نہیں کیا، اے پرامیننٹ، ایک مشہور، اور ایلیویٹڈ پلیس، یا بلند و بالا مقام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجالس میں جہاں کہیں بھی بیٹھنے کی جگہ میسر ہو جاتی، وہاں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور کبھی بھی اپنے لیے مشعور یا بلند و بالا مقام تلاش کرنے کی کوشش نہیں فرمائی۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیور وور، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں پہنی تھی کوئی شے، دیٹ وڈ ڈسٹنگوش ہم، جو ان کو ممتاز بنائے، الگ دکھائے، فرام ہز کمپینینز، اپنے ساتھیوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کبھی بھی کوئی ایسے کپڑے نہیں پہنے جو ان کو ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے الگ دکھائے۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وڈ میٹ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات فرماتے، دا ایفلوئنٹ، امیر، اینڈ دا امپورسٹ، اور غریب، الائک، یکساں طور پر، اینڈ نیور میڈ ڈسٹنکشن، اور کبھی فرق نہیں کیا، آن دا بیسس آف کاسٹ، کی بنیاد پر، نسل کے، کریڈ، عقیدے کے، اینڈ کلر، اور رنگ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک غریب اور امیر دونوں سے یکساں طریقے سے ملاقات فرماتے، اور کبھی بھی نسل، عقیدے اور رنگ کی بنیاد پر فرق نہیں کیا۔ پیپل، لوگ، who did not know him، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہ تھے، could not tell him apart، apart سے مراد الگ، جدا، could not tell him apart، وہ آپ کو الگ نہیں بتا سکتے تھے، from the rest of his comrades، اپنے باقی تمام اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے۔ لوگ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے آشنا نہیں تھے، واقف نہیں تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے الگ نہیں بتا سکتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تمام اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین طریقے سے مشابہت اختیار کی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح ہی کپڑے پہنا کرتے تھے۔ ابو امامہ بن طلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
reported the riwayat hai, the companions of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam के sahaba karam रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम mentioned ने जिक्र फरमाया the life of the world, ये दुनिया की जिंदगी before him, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। अबू उमामा बिन तलबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुनिया की ज़िंदगी का जिक्र फरमाया। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, डू यू नॉट हेयर, क्या आपने नहीं सुना है, डू यू नॉट हेयर, क्या आपने नहीं सुना है, सिंप्लिसिटी, सादगी, इन लाइफ, ज़िंदगी में, इस पार्ट ऑफ फेथ, वो ईमान का हिस्सा है, ज़िंदगी में सादगी ईमान का हिस्सा है, सिंप्लिसिटी इस पार्ट ऑफ फेथ, सादगी ईमान का हिस्सा है। इन लाइफ स्टाइल, तर्ज ज़िंदगी में, डाइट, ग़िज़ा, खुराक, एंड मैनर्स और आदाब, ही वाज सिंपल, वो सादा थे, एंड हम्बल और आजिज़ थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक तर्ज ज़िंदगी, खुराक और आदाब के हवाले से निहायत ही सादा और आजिज़ थे। सहल इब्न साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वन ऑफ द मुहम्मद कंपेनियंस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में से एक, सेड ने फरमाया, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डिड नॉट सी ब्रेड, ने नहीं देखा कभी, रोटी, मेड फ्रॉम फाइन फ्लावर, जो कि खालिस आटे से बनी हुई हो, अच्छे आटे से बनी हुई हो, फ्रॉम द टाइम, उस वक्त से, अल्लाह सेंट हिम एज अ रसूल, कि जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको नबी या रसूल बनाकर भेजा, until he died, यहाँ तक के वो वफ़ात पा गए। सहल इब्न साद, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में से एक हैं, ने इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी अच्छे आटे या छने हुए आटे की रोटी नहीं देखी, उस वक्त से जब से अल्लाह ने उनको रसूल बनाया, यहाँ तक के वो वफ़ात पा गए। सिमिलरली, इसी तरह से आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सेड, इसी तरह से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, द मैट्रेस, गदा या बिस्तर जिस पर इंसान सोता है, ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर, ऑन विच ही स्लेप्ट, जिस पर वो आराम फरमाया करते थे, वाज मेड ऑफ लेदर, वो चमड़े का बना हुआ था, स्टफ्ड, जो कि भरा गया था, विद द फाइबर, रेशों के साथ, ऑफ डेट ट्री, खजूर के दरख्त के। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर, जिस पर वो अमूमन सोया करते थे, वो चमड़े का बना हुआ था और जिसमें दरख्त के पत्ते के रेशे भरे गए थे। इससे मुराद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी का आलम ये था कि उनके पास एक मुनासिब मौजू कंबल भी नहीं था, बिस्तर भी नहीं था, चादर भी नहीं था, बल्कि उनकी जो सोने के लिए जो बिस्तर था वो दरख्त के पत्तों से बनाया गया था, वो दरख्त के पत्तों से भरा गया था, जो कि चमड़े का बना हुआ था। अमर बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वन ऑफ द हज़रत मुहम्मद कंपेनियंस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में से एक है, सेड ने फरमाया, दैट व्हेन द रसूल डाइड, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए, ही लेफ्ट, उन्होंने छोड़ा, नाइदर मनी, ना तो कोई रकम, नॉर एनीथिंग एल्स, ना ही कोई और शय, एक्सेप्ट, सिवाय, हिज वाइट राइडिंग म्यूल, अपने सफ़ेद सवारी खच्चर के, हिज आर्म्स, अपने हथियार के, एंड अ पीस ऑफ लैंड, और एक ज़मीन के टुकड़े के, विच ही लेफ्ट टू चैरिटी, जो कि उन्होंने चंदे के लिए छोड़ दिया था। इसी तरह से अमर बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों में से एक सहाबी हैं, ने इरशाद फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो ना तो उनके पास कोई पैसे थे और ना ही कोई शय, सिवाय एक सफ़ेद खच्चर सवारी के, अपने तलवार और ढाल के, यानी कि उनके हथियारों के, और एक ज़मीन का टुकड़ा जो कि उन्होंने चंदे के लिए छोड़ दिया था। चैरिटी, चंदा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
lived بسر کی گزاری this hard life یہ کٹھن یا مشکل زندگی till he died یہاں تک کہ وہ وفات پا گئے. although گویا اگرچہ the Muslim treasury مسلمانوں کا محکمہ خزانہ was at his disposal زیر انتظام زیر نگرانی. the greater part of the Arabian Peninsula جزیرہ عرب کا سب سے بڑا حصہ was Muslim مسلمان تھا. and the Muslims اور مسلمان were victorious فاتح تھے جیتے ہوئے تھے. after 18 years 18 سال بعد of his mission ان کے مقصد کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کٹھن زندگی اپنی وفات تک گزاری حالانکہ مسلمانوں کا محکمہ خزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی تھا. عرب جزیرے کا سب سے بڑا حصہ مسلمان ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کے 18 سال بعد مسلمان فاتح کہلائے تھے. ڈسپائٹ کے باوجود his responsibilities ان کی ذمہ داریوں کے ایز اے نبی ایک نبی ہونے کے ناطے a ٹیچر ایک معلم ہونے کے ناطے a statesman ایک سیاستدان ہونے کے ناطے and a judge اور ایک قاضی ہونے کے ناطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک used to عادت تھی ان کی milk his goat کہ وہ اپنی بکری کا دودھ خود دھویا کرتے تھے. mend his clothes اپنے کپڑوں کی مرمت خود کیا کرتے تھے. mend مرمت کرنا. repair رفع کرنا. repair his shoes اپنی جوتوں کا رفع خود کیا کرتے تھے. and help with the household گھریلو کام کاج اور گھریلو کام کاج میں مدد فرمایا کرتے تھے. ایک نبی ایک معلم ایک سیاستدان اور ایک قاضی کے ذمہ داریوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک اپنی بکری کا دودھ خود دھویا کرتے تھے, اپنے کپڑوں کی مرمت خود کیا کرتے تھے, اپنے جوتوں کی رفع خود کیا کرتے تھے اور یہاں تک کہ گھر کے کام کاج میں بھی مدد فرمایا کرتے تھے. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم used to visit آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک ہوا کرتی تھی کہ وہ ملاقات فرماتے ailing persons بیمار یا علیل اشخاص سے and exhorted اور نصیحت فرمائی all Muslims تمام مسلمانوں کو to do likewise کہ وہ اسی طرح سے کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار شخص کی بیمار پرسی کے لیے جایا کرتے تھے اور تمام مسلمانوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ وہ بھی ایسے ہی کریں. ہی صلی اللہ علیہ وسلم also helped his companions آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرمائی in digging کھدائی کرنے میں a trench ایک خندق ایک گڑھا by moving sand with them ریت کو ان کے ساتھ ہٹا کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کو اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہٹا کر خندق کھودنے میں بھی ان کی مدد فرمائی تھی. whenever جب کبھی بھی ہی صلی اللہ علیہ وسلم visited a person آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے ملاقات فرماتے he would first greet him آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پہلے سلام کہتے. greet سے مراد سلام کہنا مصافحہ کرنا. and then take his permission to enter the house اور پھر ان کی اجازت لے کر ان کے گھر میں داخل. جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے ملاقات کو جاتے سب سے پہلے سلام فرماتے اور پھر ان کی اجازت سے ہی گھر میں داخل ہوتے تھے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم advised the people to follow this etiquette آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ وہ اس ادب کی پیروی کریں. ایٹیکیٹ ادب, فالو پیروی کرنا, ایڈوائز نصیحت کرنا. and not to get annoyed اور بالکل بھی ناراض نہ ہو, غصے کا اظہار نہ کریں. if anyone اگر کوئی شخص declined نامنظور کر دے, مسترد کر دے, انکار کر دے to give permission اجازت دینے سے. for it was quite likely کہ یہ عین ممکن تھا the person concerned متعلقہ شخص was busy مصروف تھا otherwise کسی کام میں and did not mean any disrespect اور اس کا مقصد کوئی بے ادبی نہیں کرنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ وہ اس ادب کی پیروی کریں اور بالکل بھی ناراضگی کا اظہار نہ کرے اگر کوئی شخص اجازت دینے سے انکار کر دے, کیونکہ یہ عین ممکن تھا کہ وہ شخص یا متعلقہ شخص کسی کام میں مصروف تھا جس اور اس کا مقصد بے ادبی کرنا نہیں تھا.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was always the first to greet سے مراد سلام کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے. another دوسرے شخص کو. and would not withdraw اور واپس نہیں لیتے تھے his hand اپنا ہاتھ from a handshake مصافحے سے. till the other man جب تک کہ دوسرا شخص withdrew his اپنا واپس نہیں لے لیتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسرے شخص کو سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے اور کبھی بھی انہوں نے مصافحے میں اپنا ہاتھ واپس نہیں لیا جب تک کہ دوسرا شخص اپنا ہاتھ واپس نہیں لے لیتا تھا. if one wanted اگر کوئی شخص چاہتا to say something کچھ کہنا in his ears آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں he would not turn away آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ نہیں موڑتے تھے till one had finished یہاں تک کہ وہ شخص اپنی بات مکمل کر لیتا. اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں بات کرنا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات ختم ہونے تک رخ نہیں موڑتے تھے یا چہرہ انور نہیں موڑتے تھے. انس رضی اللہ تعالی عنہ one of حضرت محمد's companions انس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک ہیں said فرمایا that there was no person کہ وہاں پر کوئی شخص بھی نہیں تھا whom they loved more than the نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے زیادہ محبت فرماتے. yet پھر بھی when he came to them جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے they did not stand up for him تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھہرا نہیں کرتے تھے because he صلی اللہ علیہ وسلم hated ناپسند فرمایا their standing ان کا ٹھہرنا up for him اپنی ذات کے لیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک صحابی ہے نے فرمایا کہ ان کے مابین ایسا کوئی بھی شخص نہ تھا کہ جس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر محبت کرتے لیکن پھر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھہرا نہیں کرتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ٹھہرنا اپنی ذات کے لیے سخت ناپسند فرمایا تھا. He صلی اللہ علیہ وسلم would himself however تاہم himself بذات خود stand up ٹھہر جاتے when any dignitary معزز شخص came to him ان کے پاس تشریف لاتا. تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ٹھہر جاتے جب کوئی معزز شخص ان کے پاس آتا. یہاں پر ڈگنیٹری یا معزز شخص سے مراد یہ ہے کہ جس شخص کی سوسائٹی میں کوئی ہائی فائی پوزیشن ہو کوئی اونچی پوزیشن ہو معاشرے کے حساب سے وہ عہدیدار ہو وہ معلم بھی ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے وہ انجینئر بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی جو کہ معاشرے میں ایک اہم عہدے پر فائز ہو اور اپنے کام ایمانداری سے سر انجام دے رہا ہو. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے بڑھ کر کوئی بھی ڈگنیٹری شخص اس دنیا میں کائنات میں نہیں آیا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو مسلمانوں کو درس دینے کے لیے یہ طریقہ کار اپنایا. He صلی اللہ علیہ وسلم had stood up to receive آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے ٹھہر جاتے. ٹو ریسیو یہاں پر ہم کریں گے استقبال کرنا. دا ویٹ نرس سے مراد ہے دایا جنہوں نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی. ہو ہیڈ ریئرڈ ہم جنہوں نے پرورش فرمائی ان انفینسی بچپن میں. اینڈ وڈ اسپریڈ ہز اون شیٹ چادر اسپریڈ بچھانا فار ہر ان کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیا کے استقبال کے لیے ٹھہر جاتے جنہوں نے بچپن میں ان کی پرورش فرمائی اور اپنی چادر ان کے لیے بچھا لیتے تھے. ہز فوسٹر سسٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن واز گیون سملر ٹریٹمنٹ برتاؤ سلوک سملر یکساں گیون دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کو یکساں برتاؤ دیا گیا. سملرلی اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیز نریٹڈ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے I have never encountered anyone میرا کبھی بھی کسی شخص سے کوئی ملاقات اتفاقی ملاقات نہیں ہوئی that had emulated the رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید فرمائی ہو in manner طور طریقے میں یعنی کہ آداب میں لائکنیس مماثلت میں سیرت کو اختیار کرنے میں اینڈ اسپیچ اور تقریر
more than Fatima رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقے مماثلت اور تقریر میں تقلید کرنے والے کسی دوسرے شخص کو نہیں پایا. سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقے مماثلت اور تقریر میں پیروی نہیں فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق when she came in جب وہ ملاقات کو آتی to visit him رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے the رسول صلی اللہ علیہ وسلم he got up to welcome her تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں ٹہر جاتے. took her by the hand ان کو ہاتھ سے لے لیتے. kissed her بوسہ فرماتے. and made her sit where he was sitting اور وہیں پر بٹھاتے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوتے تھے. and when he went in to visit her اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ان کے ہاں she got up to welcome him وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے ٹہر جاتی. took him by the hand ہاتھ سے لے لیتی. kissed him بوسہ فرماتی. and made him sit where she was sitting اور وہیں پر بٹھاتی جہاں پر وہ خود بیٹھا ہوا کرتی تھی. he avoided sitting at a prominent place avoided پرہیز کرنا prominent ممتاز مشہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز و مشہور جگہ پر بیٹھنے سے گریز فرماتے. in a gathering اجتماع میں مجلس میں so much so اتنا زیادہ کہ that people coming in کہ جو لوگ اندر آتے had difficulty in spotting him آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگانے میں ان کو دشواری پیش آتی. difficulty مشکل دشواری spotting پتہ لگانا. had to ask اور ان کو پوچھنا پڑتا who the رسول was کہ ان میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماع میں مشہور موضوع جگہ پر بیٹھنے سے گریز فرماتے اتنا زیادہ کہ مجلس میں آنے والے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگانے میں دشواری پیش آتی اور ان کو پوچھنا پڑتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کون تھے. once حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was traveling with his companions ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ سفر میں تھے. and when it was time to have the food prepared اور جب خوراک یا غذا یا کھانا بنانے کا وقت آن پڑا he asked them to slaughter a sheep آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیڑ ذبح کرنے کو کہا. a man said ایک شخص نے کہا I will slaughter it میں اس کو ذبح کروں گا. another one said دوسرے شخص نے کہا I will skin it out میں اس کی کھال اتاروں گا. a third one said تیسرے شخص نے کہا I will cook it میں اس کو پکاؤں گا. so the رسول صلی اللہ علیہ وسلم said بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا I will collect wood for fire میں آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کروں گا. they said انہوں نے فرمایا no نہیں we will suffice you ہم کافی ہو جائیں گے that work اس کام کے لیے نہیں ہم آپ کے اس کام کے لیے کافی ہوں گے. I know that you can do it for me مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ میرے لیے کر سکتے ہو but I hate to be privileged لیکن مجھے رعایت لینا سخت ناپسند ہے. اللہ hates اللہ رب العزت ناپسند فرماتے ہیں to see a slave of his کہ وہ اپنے غلام کو اس حالت میں دیکھے privileged to others کہ اس نے دوسروں پر رعایت حاصل کی ہو. مجھے معلوم ہے کہ تم میرے لیے یہ کر سکتے ہو لیکن مجھے رعایت لینا سخت ناپسند ہے. اللہ رب العزت اپنے غلام کو دوسروں پر رعایت لینے پر سخت ناپسند فرماتے ہیں. so he went پس وہ گئے and collected اور جمع فرمائے firewood آگ کی لکڑیاں پس وہ گئے اور آگ کے لیے لکڑیاں جمع فرمائیں. اور beloved رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was endowed کو عطا کیا گیا تھا with impeccable بے عیب معصوم پاک qualities خوبیوں کے ساتھ from which جن سے we can learn a lot ہم کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں to improve our lifestyle اپنے طرز زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. ہمارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب خوبیوں سے نوازا گیا تھا جن سے ہم اپنے طرز زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں. humbleness عاجزی and simplicity اور سادگی were some of his many qualities آپ کی بے تحاشا خوبیوں میں سے چند تھیں. سادگی اور عاجزی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تحاشا خوبیوں میں سے چند تھیں.
بائی اڈاپٹنگ اختیار کر لینے سے the sunnah of simplicity and humility سادگی اور عاجزی کی سنت کو اختیار کر لینے سے we can eradicate ہم مٹا سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، جڑ سے نکال سکتے ہیں the social evils معاشرتی برائیوں کو like ostentation جیسے کہ نمائش یا بھڑک، haughtiness گھمنڈ، arrogance غرور and pride اور فخر۔ سادگی اور عاجزی کی سنت کو اختیار کر لینے سے ہم معاشرتی برائیاں جیسے کہ نمائش، گھمنڈ، غرور اور فخر کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں۔ Regrettably نہایت ہی افسوس کے ساتھ we squander ہم ضائع کر دیتے ہیں، صرف کر دیتے ہیں our hard earned resources ہماری نہایت ہی محنت سے کمائے ہوئے وسائل on unwanted غیر ضروری لگژریس نمائش بھرے یا عیش و عشرت والے آئٹمز اشیاء پر سمپلی فقط صرف اور صرف ٹو گریٹیفائی تسکین دینے کے لیے our sense of pride ہمارے فخر کے احساس کو and superiority اور برتری کے احساس کو over others دوسرے لوگوں پر۔ نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم دوسروں پر برتری اور فخر کے احساس کی تسکین کے لیے اپنے نہایت ہی محنت سے کمائے ہوئے وسائل کو غیر ضروری اشیاء پر خرچ کر دیتے ہیں یا ضائع کر دیتے ہیں۔ If we make simplicity اگر ہم بنا لیں سادگی کو and humility اور عاجزی کو a part of our personality اپنی شخصیت کا حصہ our social behavior ہمارا معاشرتی برتاؤ will be considerate مناسب ہو جائے گا and genuine اور خالص ہو جائے گا our happiness will be unadulterated ہماری خوشیاں ملاوٹ سے پاک ہوں گی and we will not recoil اور ہم جھکائیں گے نہیں، پیچھے ہٹائیں گے نہیں our heads ہمارے سروں کو in pride فخر میں بٹ وہ لیکن ان کو جھکائیں گے them in humility and affection عاجزی اور محبت کے ساتھ۔ اگر ہم سادگی اور عاجزی کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیتے ہیں ہمارا معاشرتی برتاؤ نہایت ہی مناسب اور خالص ہو جائے گا، ہماری خوشیاں ملاوٹ سے پاک ہو جائیں گی اور ہم اپنے سروں کو فخر سے پیچھے نہیں ہٹائیں گے بلکہ محبت اور عاجزی میں جھکائیں گے۔ والسلام۔